العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. باب من قال لا نکاح الا بولی لقول اللہ تعالی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فدخل فيه السيب وكذلك البكر وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال وأنكحوا الأيام منكم. آج کے اس عنوان کا حاصل ہے کوئی نکاح ولی کے بغیر معتبر نہیں. باب من قال لا نکاح الا بولی، ان لوگوں کا باب جنہوں نے یہ مسئلہ بتلایا کہ نکاح ولی کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا. اس باب میں جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ولی کے بغیر جو نکاح کر لیا گیا اس کا کیا حکم ہے. تو آپ تھوڑی سی اس میں تفصیل کریں کہ ولی کے بغیر نکاح کرنے والا لڑکا یا نکاح کرنے والی لڑکی اگر یہ دونوں نابالغ ہیں، نابالغ لڑکا نابالغ لڑکی، یعنی نابالغی کے زمانے میں اگر کسی نے اپنا نکاح خود کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کے کیے بغیر، تو تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں اور ان کا نکاح معتبر نہیں. ان نابالغوں کا نکاح ولی ہی کر سکتا ہے اور نابالغوں پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ، بالغ لڑکا ہو بالغ لڑکی ہو، بالغ کا نکاح اپنی مرضی سے ولی کے بغیر ہو سکتا ہے یا نہیں. فقہی زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں خود اپنا نکاح اگر کریں تو کر سکتی ہے یا نہیں. لڑکا تو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں بالغ ہونے کی صورت میں. جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. اب اس میں عموم پیدا کر لیجئے، چاہے عورت صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، باکرہ ہو، سیبہ ہو.
اس میں دوسرا مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ عورت خود اپنا نکاح اپنے الفاظ میں اپنے ایجاب و قبول سے کر سکتی چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی وہ شرطیں یہ ہیں کہ عورت آزاد ہو، عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اور ایک شرط یہ ہے کہ اس نے نکاح کفو میں کیا ہو۔ اگر غیر کفو میں نکاح کر لیتی ہے تو اس کا یہ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ صرف جواز کا مسئلہ ہے، احناف کے نزدیک بھی ولی کا نکاح کرنا اور ولی کا اس میں ہونا مستحب ہے۔ یہ تو مسلک کی تفصیل ہوئی۔ اب مسلک کی دلیلوں کو جاننا۔ جو لوگ نکاح میں ولی کی شرط لگاتے ہیں، مثلاً جمہور نے اور ائمہ ثلاثہ نے جو بات کہی تھی، تو جمہور کی دلیل وہ مشہور روایت ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، لا نکاح الا بولی۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اور لا نکاح الا بولی کا لفظ اسی حدیث سے اخذ کر کے امام بخاری نے اپنا ترجمہ منعقد کر دیا، لیکن یہاں امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج نہیں فرمائی۔ تخریج اس لیے نہیں فرمائی کہ اس کتاب کے لیے، صحیح بخاری میں حدیث لکھنے کے لیے حضرت نے جو شرطیں بنائی ہیں، یہ حدیث ان شرطوں پر نہیں ہے۔ البتہ امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ تو جمہور کے مسلک پر یہ حدیث صریح ہے، لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہو سکتا ولی کے بغیر۔ احناف نے اس کا جواب کئی ایک دیا ہے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ اس حدیث میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اضطراب یہ ہے کہ بعض سند اس کی مرفوع ہے اور بعض موقوف ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ وہ حدیث ابی موسیٰ فیہ اختلاف، کہ اس میں اضطراب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے، اس کے موصول، منقطع اور مرسل ہونے کے اعتبار سے۔ اگرچہ کہ اضطراب کا جمہور کی طرف سے کچھ جواب بھی دیا گیا ہے، اور بعض حضرات نے اس حدیث کی تصحیح بھی فرمائی ہے، لہذا اس حدیث کو مکمل مردود تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی کوئی تاویل ہو سکتی۔ اس لیے احناف نے پھر دوسرا جواب دیا کہ اگر یہ حدیث ثابت ہے، اضطراب سے پاک ہے اور صحیح بھی کوئی بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا ولی الا بنکاح، الا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی میں لا نفی کمال کے لیے، کہ کامل نکاح وہی ہوتا ہے جس میں ولی موجود ہوتا ہے، جو ولی کا کیا ہوا ہوتا ہے۔
یعنی اس کے صحیح رزلٹ، صحیح نتائج اسی وقت آتے ہیں جب کہ ولی اس میں شامل ہو، اس لیے کہ وہ بصیرت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے۔ جمہور کا دوسرا استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، جس کو امام ترمذی، ابو داؤد، دارقطنی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ وہ بھی ایک مشہور حدیث ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوا وہ باطل ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جمہور کا مسلک صریح طور پر ثابت ہے۔ احناف نے اس کا جواب دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اسماعیل ابن علیہ نے ابن جریج کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے زہری سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس حدیث سے انکار کیا۔ ان سے کہا گیا کہ سلیمان ابن موسیٰ یہ حدیث آپ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سلیمان بے شک ثقہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں اس حدیث کے نقل کرنے میں وہم ہوا ہے، میں اس حدیث سے واقف نہیں۔ یعنی گویا زہری کے حوالے سے یہ حدیث منقول ہے، مگر زہری اس حدیث کے منکر ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کا یہ جواب جو احناف نے دیا یہ زیادہ مقبول اور معتبر نہیں، اس لیے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور ابن حبان، ابن خزیمہ وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اس لیے ضعیف مان کر اس روایت کو چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ اس لیے اب دوسرا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں بھی فنکاحها باطل میں تعویل کر لی جائے، اور تعویل کیوں؟ اس لیے کہ احناف کی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں کہ نکاح ولی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، جو ابھی آگے دلیلیں آ رہی ہے۔ تعویل یہ کی کر لی جائے، یہ جو کہا فنکاحها باطل باطل باطل، تو باطل ہونے کا مطلب ہے اے باطل اے خالن عن الفوائد ازدواجیہ، رشتے ازدواجیہ سے جو فوائد مقصود ہوتے ہیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب ولی نہیں کرتا، جوان بچی خود سے اپنی شادی کر لے گی تو ناقص العقل ہونے کی وجہ سے اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے اس کے نکاح میں پائیداری نہیں ہو سکتی، اور باطل کا لفظ فائدے سے خالی ہونا، ناپائیدار ہونا، اس معنی میں مستعمل ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز ناپائیدار ہے۔ اس شعر میں باطل ناپائیدار ہی کے معنی میں، بہرحال اس روایت سے باطل ہونا تو نکلا، لیکن باطل ہونا صحیح نہ ہونے کے معنی میں نہ لیا جائے، غیر صحیح کے معنی میں نہ لیا جائے، تاکہ احناف کی نے جو دلیلیں پیش کی ہے عورتوں کی عبارت سے اور عورتوں کے ایجاب و قبول سے نکاح کے معتبر ہونے کے سلسلے میں، ان دلائل پر بھی، ان آیات و روایات پر بھی عمل ہو جاوے اور اس پر بھی ہو جاوے۔ اب احناف کی دلیلیں سنیے۔ حضرات احناف اپنے مسلک کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی کئی ایک آیتیں پیش کرتے، وہ تمام آیتیں جس میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، کہ جب عورتوں کو طلاق ہو جائے، ان کی عدت پوری ہو جائے، تو اب تم ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے، اپنے جوڑوں سے نکاح کر لے۔ یہاں ان کہنا، یہاں نسبت فاعلی، نسبت نکاح کی عورت کی طرف ہے۔ پتہ چلا عورت نکاح میں فاعل بن سکتی، اپنا نکاح خود کر سکتی۔ ان کہنا، اس آیت میں احناف نے دو طرح سے استدلال کیا۔ ایک تو یہی کہ اولیاء کو حکم دیا گیا کہ آپ ان عورتوں کو نکاح سے مت روکو، یعنی ان کو نکاح کی اجازت دے دو، تو یہ منع سے منع کیا گیا، منع اولیاء سے منع کیا گیا کہ اولیاء روکتے تھے تو منع کیا گیا، کیوں روکتے ہو؟ پتہ چلا ان کو اجازت ہے نکاح کرنے کی۔ دوسری بات این کہنا، کہ وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہیں، اس سے بھی تو یہ دو طرح سے اس آیت سے نکلا۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں قرآن مجید میں، ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ مثلا حلالے کی آیت میں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اس میں بھی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا، اس آیت میں عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی۔ ایک اور آیت فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں بتایا گیا کہ عورتیں عدت گزر جانے کے بعد نکاح کرنے کے معاملے میں خود مختار ہیں، اگر کوئی کام معروف طریقے کے مطابق کرتی ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فعلن فی انفسہن، فیما فعلن، یہ نکاح کے ہی مفہوم کو بتا رہا، اور اس میں نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ احناف کا یہ تین استدلال تو قرآن مجید سے تھا، اور چوتھا استدلال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایم احق بنفسها من ولیہا والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماطها۔ الایم احق بنفسها، کہ عورت اپنا، بے نکاحی عورت اپنے سلسلے میں زیادہ حق رکھتی ہے اپنے نکاح کا اپنے ولی کے مقابلے میں۔ اس والبکر تستأذن فی نفسها، اور باکرہ عورت سے، باکرہ عورت سے اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت اس کا چپ رہنا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ اس حدیث میں در حقیقت ولی کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سیبہ سے مشورہ کر لے۔ الایم احق بنفسها، جو بیوہ ہو چکی، راڈ ہو چکی، جس کا شوہر چھوٹ چکا، تو وہ اب اپنی شادی کرنے کی خود حقدار ہے، اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی، وہ سیبہ سے مشورہ، تو اس میں ولی کو ہدایت دی گئی کہ وہ سیبہ سے مشورہ کر لے۔ یہ مطلب نہیں کہ عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، ولی کو نکاح کا جو اختیار ہے اسے ہدایت دینا مقصود ہے کہ ایم اپنے نفس کی حقدار ہے، اس لیے اس کے ساتھ مشورہ کر لینا چاہیے۔ ان روایات کی بنیاد پر امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کو اپنا نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند آیات ترجمے میں ذکر فرمائی ہیں اور اسی طریقے سے چند احادیث ذکر فرمائی جس کو بعد میں منطبق کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.